میں 40 سال کی خوبصورت عورت ہوں اور میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ میرا شوہر ایک بڑے عہدے پر فائز ہے۔ شہر کے لوگوں کے لیے وہ ایک کامیاب اور بااثر شخصیت ہے، لیکن میرے لیے بس ایک خاموش، تھکا ہوا اور بیمار انسان ہے۔ میری شادی کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ شروع میں سب اچھا لگا، مگر وقت کے ساتھ حقیقت سامنے آنے لگی۔ میرے شوہر کو شوگر کی بیماری تھی، جس کی وجہ سے وہ میری کوئی خواہش پوری نہیں کر پاتا تھا۔ یہ وہ بات تھی جسے میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ دنیا کے سامنے میرا چہرہ مسکراتا رہتا تھا، مگر اندر سے میں جیسے آہستہ آہستہ خالی ہو رہی تھی۔ اس رات بھی یہی ہوا۔ میرا شوہر میرے قریب آیا۔ میں نے دل میں چاہا کہ شاید آج کچھ بدل جائے، شاید قسمت مجھ پر مہربان ہو جائے، مگر نتیجہ وہی نکلا۔ میں نے شوہر کا دل رکھنے کے لیے کہا، کوئی بات نہیں، پھر کبھی سہی۔ وہ کچھ دیر کے بعد سو چکا تھا، مگر نیند میری آنکھوں سے بہت دور تھی۔ دل کی آگ بلا اتنی آسانی سے کیسے ختم ہوتی؟ میں بستر سے اٹھی اور لان کی طرف نکل گئی۔ ٹھنڈی رات کی ہوا نے میرے وجود کو چھوا، مگر میرے اندر کی گرمی ختم نہیں ہوئی۔ لان کے ساتھ ہی ہمارا سرونٹ کوارٹر تھا، جہاں ہمارا مالی اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ اس کی بیوی دن میں گھر کا کام کرتی اور اس کا شوہر باغ کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ابھی میں خاموشی سے چہل قدمی کر رہی تھی کہ اچانک سرونٹ کوارٹر سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی جھگڑا کر رہا ہو۔ میں نے حیران ہو کر کان لگا دیے۔ مالی کی بیوی اکثر شکوہ کرتی تھی کہ اس کا شوہر نشہ کرنے کے بعد اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ میں آہستہ آہستہ ان کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر کان لگایا، مگر بات صاف سنائی نہیں دی۔ میں نے سوچا کہ کھڑکی کے پاس جا کر دیکھ لوں۔ اگر واقعی وہ اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہوا تو میں اسے روکوں گی۔ کھڑکی کا شیشہ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ میں نے جھانک کر اندر دیکھا اور جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا وہ میری توقع کے بالکل خلاف تھا۔ وہاں مار پیٹ نہیں ہو رہی تھی، وہاں کچھ اور چل رہا تھا، کچھ ایسا جس کی گواہی دینے کے لیے میرے دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ میں حیران ہوئی کہ رات کے اس پہر، اندھیروں اور سناٹے میں وہ منظر میرے لیے ایک نئے جہان کی جھلک تھا۔ ایک طرف مجھے مالی کی بیوی پر رشک آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنی خواہش پوری کر رہی ہے، اور دوسری طرف میرے اندر ایک خالی پن جیسے مزید بڑھ چکا تھا۔ کچھ دیر تک میں بس وہاں کھڑی دیکھتی رہی۔ میرا ضمیر مجھے بار بار جھنجھوڑ رہا تھا کہ یہ غلط بات ہے، مجھے کسی کے ذاتی کمرے میں ایسے نہیں دیکھنا چاہیے، مگر میرے قدم تو جیسے وہاں جم چکے تھے۔ آخر کار بڑی مشکل سے میں نے خود کو پیچھے کیا اور اپنے کمرے کی طرف واپس آئی۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کاش یہ میرا مالی ہوتا تو میری رات بھی یوں رنگین ہوتی۔ یہ سوچ کر میرے دماغ میں پتہ نہیں کیا ہوا، میں بستر پر لیٹ گئی، مگر نیند پھر بھی نہیں آئی۔ صبح میں بہت دیر سے جاگی تو شوہر جا چکے تھے۔ مالی کی بیوی حسب معمول ناشتے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا تو اس کی چال میں ہلکی سی لنگڑاہٹ تھی۔ اگر میں نے رات کا منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو یہ بات شاید کبھی نوٹس نہ کرتی۔ اس کے ماتھے پر ہلکی سی چوٹ کا نشان تھا۔ میں نے پوچھا، یہ ماتھے پر چوٹ کیسے لگی؟ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، بی بی رات پھر میرے شوہر نے نشہ کرنے کے بعد مجھے مارا تھا۔ میں نے حیرت ظاہر کرنے کے انداز میں کہا، کیوں، آخر کیا بات ہوئی؟ وہ تھوڑی دیر رکی جیسے کچھ چھپانا چاہتی ہو، پھر آہستہ سے کہنے لگی، بی بی میرا شوہر نشے میں جانور بن جاتا ہے، مجھ سے عجیب و غریب حرکتیں کرواتا ہے، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، کیسی حرکت کی بات کر رہی ہو؟ اس نے جلدی سے کہا، میں آپ کو نہیں بتا سکتی، بس سمجھ لیں کہ میری برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ میں نے سوچنے کا تاثر دیا۔ میں نے کہا، اچھا تم فکر نہ کرو، میں تمہارے شوہر کو سمجھا دوں گی۔ اس نے میری بات سن کر اپنا سر ہلایا، مگر ساتھ ہی بے یقینی سے کہا، بی بی وہ کسی کی بات نہیں سنتا۔ میں نے کہا، پھر بھی میں ایک بار اس سے بات کروں گی، شاید وہ میری بات مان لے۔ اس نے آہستہ سے کہا، آپ کوشش کر کے دیکھ لیں۔ اس وقت میرے دل میں ایک الگ ہی خیال سر اٹھانے لگا تھا، ایک ایسا خیال جسے میں کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ مالی کی بیوی بازار جانے والی تھی اور کم سے کم 3 گھنٹے کے بعد واپس آنا تھا۔ میرے ذہن نے فوراً منصوبہ بنا لیا۔ میں نے کہا، اچھا جب تم مارکیٹ جاؤ گی تو اپنے شوہر کو میرے پاس بھیج دینا، میں اس کو سمجھا دوں گی۔
میرے اندر ایک انجانی سی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، جیسے کوئی نیا دروازہ کھلنے والا ہو۔ مالی کی بیوی بازار جانے کے لیے تیار ہوئی اور ہمیشہ کی طرح لمبی لسٹ لے کر گھر سے نکل گئی۔ اس کے قدم جیسے ہی گیٹ سے باہر ہوئے، میرا دل اور تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، بال ابھی تک ہلکے سے نم تھے اور آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ شاید یہ وہی لمحہ تھا جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں سمجھ گئی کہ مالی آ چکا ہے۔ میں نے انٹرکام پر بات کی اور اس کو اندر آنے کا کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ میں جان بوجھ کر آہستہ قدم رکھتے ہوئے آئی تاکہ اس پر میرا تاثر اور گہرا ہو۔ میرے گیلے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، جسم پر ہلکی سی خوشبو تھی۔ میں صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ بیٹھا تو میں نے نرمی سے بات شروع کی۔ میں نے کہا، دیکھو، میں تمہاری بیوی کی شکایتیں سنتی رہتی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ تم اکثر اس پر ہاتھ اٹھاتے ہو۔ آخر ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے نظریں جھکا لیں۔ کچھ دیر کے بعد آہستہ سے کہنے لگا، بی بی وہ مجھے خوش نہیں رکھ پاتی۔ میں نے حیران ہونے کا تاثر دیا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ کھانا نہیں بناتی یا کام کاج نہیں کرتی؟ وہ گھبرا کر کہنے لگا، نہیں بی بی، کھانے پینے کا مسئلہ نہیں، اصل بات کچھ اور ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا، کچھ اور کا مطلب؟ مالی نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شرم بھی تھی اور کچھ دبی دبی خواہش بھی۔ کہنے لگا، بی بی میں کیا بتاؤں، میری بات شاید آپ کو اچھی نہ لگے۔ میں نے مسکرا کر کہا، تم گھبراؤ نہیں، جو دل میں بات ہے وہ بتا دو۔ وہ لمحہ میرے لیے عجیب تھا۔ ایک طرف میں بیوی تھی، میرے سر پر ایک بڑے آفیسر کی عزت تھی۔ دوسری طرف میں عورت تھی، ایک جیتی جاگتی سانس لیتی عورت، جس کے دل میں برسوں کی پیاس بھری ہوئی تھی۔ مالی ہمت کر کے کہنے لگا، بی بی جی، میری بیوی میری ضرورت پوری نہیں کر پاتی۔ اس کی بات سن کر جیسے میرے دل کے دروازے مزید کھل چکے تھے۔ میں نے دھیرے سے کہا، تو پھر تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہیں وہ سکون کہاں مل سکتا ہے؟ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں بار بار شرم کے باوجود میری طرف اٹھ رہی تھیں۔ میں نے اپنا ہاتھ صوفے کے بازو پر رکھا اور نرمی سے کہا، تم آج دل کھول کر اپنی خواہش کہہ دو، میں تمہیں منع نہیں کروں گی۔ یہ جملہ سنتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ وہ ابھی تک شرما رہا تھا، لیکن اب اس کی شرم میں ایک امید پیدا ہو چکی تھی۔ وقت جیسے رک چکا تھا۔ میرے گیلے بالوں کی نمی، میرے وجود کی خوشبو اور کمرے کی خاموشی، یہ سب مل کر ایسا ماحول بنا رہے تھے جہاں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ دیر ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر میں نے دھیرے سے کہا، آج کا دن تمہارے لیے ہے، اپنی ساری ادھوری خواہشیں پوری کر لو۔ میری بات سنتے ہی وہ جیسے اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی اور حیرت دونوں کے آثار تھے۔ کمرے کا ماحول بدل رہا تھا، لیکن اندر ایک نئی کہانی لکھی جا رہی تھی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، مگر ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی مل رہا تھا۔ برسوں کی پیاس جیسے آج بجھنے کو تیار تھی۔ آخر کار وہ لمحہ آیا جب مالی نے اپنی شرم ختم کی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے قدموں کو چھوا جیسے شکر ادا کر رہا ہو۔ میں نے اس کو روکنے کے بجائے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ وہ لمحہ ایک نئے رشتے کی شروعات تھا، ایک ایسا رشتہ جو دنیا کے سامنے کبھی نہیں آ سکتا تھا، مگر ہمارے دلوں کے اندر ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کافی دیر کے بعد جب سلسلہ ختم ہوا تو مالی خاموشی سے اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون اور روشنی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، بی بی جی، آپ نے مجھے زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ دیا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، اصل تحفہ تو مجھے ملا ہے۔ اس کے بعد وہ اجازت لے کر باہر چلا گیا۔ کمرے میں اب میں صرف اکیلی تھی، مگر تنہا نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ جیسے برسوں کے بعد میں نے اپنے وجود کو پہچانا ہے۔ اگلے دن جب میں سو کر اٹھی تو اندر ہی اندر ایک نئی توانائی محسوس کر رہی تھی۔ رات کے خیال اور کل جو کچھ ہوا تھا وہ سب ابھی تک میرے ذہن میں تھا، مگر اس کے ساتھ ایک ڈر بھی تھا۔ دل میں بار بار خیال آیا، اگر یہ راز کبھی کھل گیا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے مالی کی بیوی کو بہت غور سے دیکھا۔ وہ حسب معمول کام کر رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ شاید وہ بھی محسوس کر رہی تھی کہ اس کے شوہر کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ اس نے شرماتے ہوئے کہا، بی بی جی، کل میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی، کہتا تھا کہ اب وہ نشے کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ میں نے اپنے لبوں پر مسکراہٹ چھپا لی۔ میں نے کہا، اچھا ہے، اگر وہ سنبھل جائے تو تمہاری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔
میرے دل میں ایک عجیب سا راز دفن ہوتا چلا گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ مالی کو سکون صرف میری وجہ سے ملا تھا۔ اگلے چند دنوں میں جیسے ایک نیا معمول بن چکا تھا۔ جب بھی موقع ملتا مالی خاموشی سے میرے پاس چلا آتا، ہم باتیں کرتے مسکراتے اور میں اسے اپنی خواہش پوری کرتی اور وہ اپنی خواہش کو پورا کرتا۔ میرے لیے یہ لمحے جیسے بہت قیمتی خزانہ تھے۔ کبھی کبھار میں اس کو اپنے قریب محسوس کرتی تو دل میں خیال آتا یہ وہی آسودگی تھی جس کی کمی نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ میرے شوہر کو خبر بھی نہیں تھی کہ ان کے عہدے اور دولت کے درمیان ان کی بیوی نے ایک دوسرا جہان بنا لیا ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب دنیا کی نظروں میں غلط تھا، مگر اپنے دل کے سامنے میں بہت بے بس تھی۔ ایک دن مالی میرے پاس آیا، اس کے انداز میں ایک نئی بے چینی تھی۔ میں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ تم اتنے الجھے ہوئے کیوں لگ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا بی بی جی میں ڈرتا ہوں اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں نے اس کے قریب جا کر کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ راز ہمارے دلوں تک رہے گا، دنیا کچھ نہیں جان پائے گی، اور یاد رکھو جو کچھ ہمارے درمیان ہے وہ صرف خوشی دینے کے لیے ہے، دکھ دینے کے لیے نہیں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر سکون آیا۔ اس نے دھیرے سے کہا بی بی جی آپ نہیں جانتی آپ نے میری زندگی کو کیسے بدل دیا۔ میں نے مسکرا کر کہا زندگی تو میری تم نے بدل دی، اب مجھے لگتا ہے کہ میں ایک عام عورت نہیں بلکہ ایک مکمل عورت ہوں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔